بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اہم نیوز جو ہے وہ جیسے کہ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم نیوز شیئر کی تھی، جن کے کچھ لنک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ دوستوں کے کمنٹس ہیں، وہ میں نے وہاں پہ بھی کچھ کور کیے ہیں۔ اس میں سے کچھ کمنٹس ایسے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی میں ویڈیوز کی صورت میں ان کے آنسر دوں گا۔ تو آج جو میں نیوز لے کے آیا ہوں یہ بھی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے تو جو اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ایک اہم خوشخبری ہے، جو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نیشنلٹی پاس ہونے کے بعد، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے نام ایک اہم اعزاز حاصل ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ اور یورپ کے درمیان اہم معاہدے متوقع ہیں جون میں، وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں کون سا نیشنلٹی کا پلان ہے جو کہ آن قریب لانچ ہو جائے گا، جس سے بہت سارے نیشنلٹی اپلائی کرنے والوں کو فائدہ ہوگا، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ اچھی خبر کون سی ہے، کون سی خوشخبری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہماری نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں سب سے جو اہم مرحلہ ہمارا ہوتا ہے وہ ہے ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہونا رجسٹر سول سے، اور وہاں پہ ہمارا نام کا تبدیل ہونا، نام میں ہماری والدہ کا اور والد کا نام ایڈ ہو جاتا ہے۔ اب پہلے یہ آپشن نہیں تھا، لیکن اب آپ چاہے خود اپلائی کریں یا کسی کے ذریعے اپلائی کریں، جب آپ اپلائی کریں گے اس وقت بھی آپ اپنا نام اور اپلیدو کیا رکھنا چاہتے ہیں، کیا نہیں رکھنا چاہتے، کہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، اس وقت بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اسی وقت آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی فیسلٹی ہے جو کہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کر دی گئی ہے، بلکہ جب آپ اب اپلائی کریں گے اپنی نیشنلٹی، اس وقت آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ، جو کہ منسٹری دی جسٹسیا کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پہ آپشن شو ہونا شروع ہو چکا ہے کہ آپ اپنی نام اور اپلیدوں میں کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ اسپین کا قانون ہے کہ والدہ کا اور والد کا اپلیدو جو ہے، یعنی کہ سر نیم جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ کے نام کے ساتھ ایڈ ہوں گے، تو وہ جو نام ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس وقت بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ اضافی انفارمیشن کی ابھی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنا ہو بہو جو نام اور اپلیدو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ کی پاس ہو جائے گی، کیا اس وقت تو نہیں دوبارہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے نام میں اپنی والدہ کی اور والد کی اپلیدو ایڈ کریں؟ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اسپین کی حکومت کے قانون کے مطابق یہی ہے کہ آپ اپنے نام کو اور اپلیدو کے اس کے مطابق کریں جو کہ اسپین کے قانون کے مطابق ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا نئی اپڈیٹ آنے والے وقت میں آتی ہے۔ جیسے بھی نئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کے نام ایک اہم اعزاز انہوں نے حاصل کیا جو کہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اعزاز یہ ہے کہ 4.17 بلین ڈالر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گا کہ اس وقت سری لنکا کی کنڈیشن یہ ہے کہ سری لنکا میں حکومت کے پاس سٹوڈنٹس کے ایگزام کے لیے پیپر خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک خاندان جو تھا وہ سالہ سال سے دہائیوں سے سری لنکا کا لگاتار حکمران چلتا آ رہا ہے۔ ان کی حکمرانی میں سری لنکا کو کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ انتہائی نقصان پہنچا، اور آج سری لنکا کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہاں پہ سول وار لگ چکی ہے، پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی ہے، اور حکمران کے خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو مارا گیا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ تو ان تمام کنڈیشن میں اب سری لنکا انٹرنیشنل لیول پہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مالی طور پہ پاکستان کی بھی صورتحال سری لنکا سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جو تجزیہ نگار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو اب تک دیوالیہ ہونے سے کسی نے بچایا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 80 لاکھ، لیکن اعداد و شمار کے مطابق اگر آزادانہ طور پہ انلیگل امیگرینٹس اور تمام کو دیکھا جائے تو 1 کروڑ تعداد تقریباً بن جاتی ہے،
جو کہ پاکستانی دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں پاکستان کے علاوہ۔ اس 1 کروڑ پاکستانی ہر سال ہر مہینے زر مبادلہ جو پاکستان بھیجتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکنومیکل کنڈیشن ہے وہ کچھ سٹیبل رہتی ہے۔ ادروائز جو پاکستان کے مالی اندرونی حالات ہیں اس میں پاکستان کا سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا اہم سرمایہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک اہم کوششیں لاسٹ حکومت نے بھی کافی زیادہ کوششیں کی ہیں۔ آنے والے وقت میں بھی امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مزید کچھ منصوبے آئیں گے اور ان کے لیے مزید کوششیں کی جائیں گی۔ سوری دوستو، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں میری صحت ابھی بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہوئی، اس وجہ سے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ میری صحت جلد سے جلد بحال ہو اور میری آواز جو ہے وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ انگلینڈ اور یورپ کے درمیان کچھ اہم معاہدے ہونے جا رہے ہیں جون میں۔ اصل میں جون میں 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ ان کے معاہدے کے مطابق جون میں انہوں نے بیٹھنا ہے، کچھ نئے معاہدے کرنے ہیں جس میں ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ بھی معاہدے ہو سکتے ہیں، باقی معاہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو جون کا مہینہ ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جون میں یورپ اور انگلینڈ کے درمیان جو معاہدے ہوں گے اس میں امیگرینٹ سے ریلیٹڈ بہت اہم معاہدے ہوں گے، جس میں انگلینڈ نے اور یورپ نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی جو آمد و رفت ہے وہ کس طرح سے بہتر کرنی ہے، اور سب سے اہم کہ ٹریڈ معاہدے جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے، اور معاہدے جو ہوں گے ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ کہ کس طرح سے کن کن فیلڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اصل میں روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس نے بھی ان کو آپس میں مزید نزدیک آنے پہ مجبور کیا ہے، اور مزید یورپی یونین کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے جس میں یونٹی بڑھے اور یہ اہم کردار جو ہے اس تمام سچویشن میں ادا کر سکیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں پرتگال کی اور اسپین کی ڈبل نیشنلٹی کی، جو کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اس پہ بار بار کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کیا بنا، کیا ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ ہو چکا ہے، کیا ڈبل نیشنلٹی ملے گی۔ تو دوستوں میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسے کہ نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ یہ یورپ کے ان ممالک میں جہاں پہ ہماری کافی زیادہ کمیونٹی رہتی ہے ان کی نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ جیسے نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی تک کیونکہ پاکستان میں بھی حکومت تبدیل ہو چکی ہے تو نئی حکومت جو ہے اس کی پرائرٹیز کیا ہیں یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا، جو کہ کافی لوگوں کو پہلے بھی واضح ہے۔ تو ان کی پرائرٹی ڈبل نیشنلٹی اوورسیز پاکستانیوں پہ اتنی زیادہ فوکس نہیں ہے، لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ معاملات جہاں تک پہنچ چکے تھے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، اور ڈبل نیشنلٹی کی طرف جو ہماری کمیونٹی اس وقت ششو پنج میں ان کو یہاں سے نکالا جائے گا اور ڈبل نیشنلٹی کے معاہدے کیے جائیں گے۔ فی الحال اس میں کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔